مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فجر کی نماز میں دو سنتیں بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے رکھی ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا۔ پتا کسی کو کہ پہلے 10 لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ کون ہیں؟ بولیے۔ آج کے دور کے بل گیٹ کتنے ڈالرز کا مالک ہے؟ بلینز ہے نا، ایک نام ہے۔ یہ جتنی دنیا کا مالک بل گیٹس ہے وہ تو صرف اس پیسے کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈالرز اور یورو اور دینار اور درم اور ریال اور کپس اور ین اور رنگٹ، یہ سارے کے سارے عملے نہیں، جتنی دنیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے، ان سب کو بیچ بھی دیا جائے تو 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سفر ہو یا حضر ہو صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی، وتر نہیں چھوڑا۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں، نماز قصر کرتے ہیں، آپ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، باقی 8 نہیں پڑھتے، عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے، لیکن سفر میں بھی وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑتے۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ ذو الجلال نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں، وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اچھا تم کدھر گئے تھے؟ حالانکہ اللہ نے بھیجا، اور اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے، لیکن چونکہ گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، اچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے گا، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اللہ جب گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے پھر گواہ رہنا، یہ جتنے لوگ فجر اور عصر میں شامل تھے نا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ روئے زمین پہ 7 ارب لوگ اس وقت موجود ہیں، بلیورز بھی ہیں، نان بلیورز بھی ہیں، لیکن سب سے بہترین شخص وہ ہے روئے زمین پر جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، میرے پاس اس کی عظمت کے لیے تعبیر کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنہ ذکرک فی الارض وروحک فی السماء۔ تمہیں زندگی میں اگر لازم پکڑنا ہے تو اللہ کے ذکر کو، اس کی کلام مبارک قرآن کو، ہوگا کیا؟ یہ کام تم کر لو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ احترام، توقیر و تبجیل اللہ عطا کریں گے تو تجھے عطا کریں گے، اور صرف دنیا میں نہیں، تم زمین پہ چلتے نظر آؤ گے، تیرا مالک 7 آسمانوں پر خربوں فرشتوں کے سامنے تمہارے تذکرے کرے گا۔ معیار یہ نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ آئے تو کارپٹ بچھائے جائے، معیار یہ نہیں ہے کہ کرائے پہ لائے جائیں کارپٹ اور پھر بچھا کے پروگرام کے بعد اٹھا لیے جائیں۔ معیار تو یہ ہے چلے زمین پہ بلال اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ ایک معیار وہ ہے کہ دنیا والے دنیا کو بات سنانے کے لیے سینکڑوں ساؤنڈ سسٹم چیک کرتے ہیں، ایکوریسی کس میں ہے، لیکن پھر بھی جب وقت آتا ہے کبھی لوڈ شیڈنگ کے نظر ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی
ٹیکنیکل فالٹی ہونے کی وجہ سے آواز پہنچتی نہیں. کمال یہ ہے بیٹھا انسان زمین پہ ہے، پڑھتا قرآن ہے، لیکن اس کی فریکوینسی چیک کیجئے. زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور پہلے آسمان کی تھکنس 500 سال کی ہے. اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک یہی سلسلہ ہے. پھر اللہ ذو جلال نے کیا کمال کیا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سمندر ہے جس کی ڈیپتھ بھی 500 سال کی ہے. اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، جنت ہے. بیٹھا زمین پہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی آواز اللہ رب العزت جنت میں پہنچاتے ہیں. سید المرسلین معراج کے موقع پہ جنت جاتے ہیں، فرماتے ہیں فسمعت قراءة، میں نے قرآن کی آواز سنی. میں نے جبریل سے استفسار کیا قرآن کی آواز یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں. کسی ایک کمال کی بات ہو تو میں تذکرہ کروں، یہ صرف دنیا جہان میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہی نہیں. کسی عمل کی قبولیت کے 3 ہی درجے ہیں. نماز پڑھیں، کوئی عبادت کریں، فرض ادا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں بس اوقات ثواب نہیں ملتا. امام ابن القیم فرماتے ہیں قبولیت کا اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان ذرا خوبصورت بنا لے، فرض بھی ادا ہوتا ہے، اجر بھی لکھا جاتا ہے. لیکن کمال کا درجہ یہ ہے کہ اس خوبصورتی سے عبادت کی جائے، فرض بھی ادا ہو، اجر بھی لکھا جائے، اور کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ جلال تعریفیں کر رہے ہیں. امام ابن القیم فرماتے ہیں وَهَذِهِ هِيَ الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا لَا يُحِيطُهَا إِلَّا صَاحِبُ الْقُرْآنِ. قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے. جب وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، جب وہ ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے، اس انداز اور کیفیت کو اختیار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو یہ عبادت جو ہے اس کا فرض تو ادا ہوا ہی ہوا، قبولیت ہوئی ادھر سے اس کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے. ادھر اللہ ذو جلال فرماتے ہوں گے انظروا یا ملائکتی انظروا الی عبدی یا ملائکتی، میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو تو سے کتنا اچھا قرآن یہ پڑھ رہا ہے. رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول نکلتے ہیں، آواز سنتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اصوت عباد، یہ خوبصورت آواز جو قرآن کی آ رہی یہ عباد کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو قرآن پڑھتے ہیں انسان کا دل بھر آتا ہے. یہ صرف دنیا میں ہی کمال نہیں، جب اس انسان کو اللہ عز و جلال اپنے پاس بلائیں گے تو کس پروٹوکول کے ساتھ. حدیث لمبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، ملک الموت ابھی نہیں آتا. بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ 18 فرشتے آتے ہیں، 9 روح کو جنت میں لے جانے کے لیے اور 9 جہنم کے اندر لے جانے کے لیے. یہ فرشتے جنتی رومال لے کے آتے ہیں، جنتی خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں، مد بصری جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. فیجیء ملک الموت، ملک الموت آتا ہے اور آ کے یجلس عند رأسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور یہ نہیں کہتا نکلو، بلکہ اس مبارک روح کو یہ کہا جاتا ہے اخرجی اخرجی الى رضوان اللہ سبحانہ وتعالی وجنتہ ایتها النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح آ جاؤ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت کی طرف. پھر اس کی روح نکلتی ہے
کس طرح جس طرح مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کے گرتا ہے، جو ہی اس کی روح نکلتی ہے صرف آنکھ جھپکنے کے برابر وہ ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اتنے لمحات ہی ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے آتے ہیں، اسے فوراً ان جنتی رومالوں میں لپیٹ لیتے ہیں، جنتی خوشبوؤں میں لپیٹ کے آسمان کی طرف اڑان بھرتے ہیں۔ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلوایا جاتا ہے، دربان پوچھتا ہے من، کون ہے، کس کے لیے دروازہ کھولنا ہے، اور ساتھ ہی پوچھتا ہے یہ خوشبوئیں کس بات کی ہیں، ہے یہ کون؟ جواب ملتا ہے فلان ابن فلان، یہ فلان کا بیٹا فلان ہے۔ فیفتح لہ، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، فیشیعہ ملائکۃ، پہلے آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں اس روح کے ساتھ ساتھ پروٹوکول دیتے ہوئے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، دوسرے آسمان کو اسی طرح کھلوایا جاتا ہے۔ فیشیعہ ملائکۃ، اور ملائکہ وہاں سے بھی ساتھ ملتے ہیں، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک فرشتے ساتھ ساتھ ہر آسمان سے جاتے ہیں۔ جب ساتویں آسمان تک پہنچتا ہے اس کو جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو ایک مرتبہ دنیا میں لے جاؤ، اس کو ایک مرتبہ دنیا میں لے جاؤ۔ فوراً اس کے جسم میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، ادھر اس کی تیاری ہو رہی ہے، قبر میں اسے لٹایا جاتا ہے۔ جو ہی قبر بند کر دی جاتی ہے، اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے آتے ہیں، سر کی طرف سے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے پیچھے رہنا، اس سے سوال نہ کرنا، اس کو آرام کرنے دو۔ دائیں طرف سے آتے ہیں، نماز کہتی ہے پیچھے رہنا، بلکہ وہ خود کہتا ہے رک جاؤ، میری عصر کی نماز ابھی رہتی ہے، کہیں سورج غروب نہ ہو جائے۔ بائیں طرف سے آتے ہیں، زکوٰۃ کہتی ہے رک جاؤ۔ پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، نیکیاں اور صلہ رحمی اور خیر خواہی کہتی ہیں حساب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آرام کرنے دو۔ حکم تو پھر اللہ ذوالجلال کا ہے، سوال تو کرنے ہی کرنے ہیں، حکم ربانی سے سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، کون ہے تمہارا رب، تمہارا دین کیا ہے، تم پیغمبر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ہر جواب دیتا ہے ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد۔ فرشتے جواب سن کے ایک سوال کرتے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا رب کون ہے؟ جواب دیتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا تھا نا، میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا، اور میں نے تصدیق کی مہر ثبت کی کہ اللہ جو تو نے کہا سچ کہا۔ ابھی فرشتے تو جواب سنتے ہی سنتے ہیں، لیکن فرشتوں کو بھیجنے والا آواز سن کے فیصلہ بھی سنا دیتا ہے، ان صدق عبدی، وہ میرے فرشتوں سن رہے ہو نا، اس میرے بندے نے صحیح کہا ہے۔ اچھا کیا کرو؟ یہ 3 چادروں میں اسے قبر میں لٹا کے چلے گئے؟ نہیں، البسوہ لباس الجنہ، اسے جنتی لباس ابھی پہنا دو۔ اس کو زمین پہ لٹا کے چلے گئے؟ نہیں، افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دیے جائیں۔ یہ چھوٹے سے مٹی کے گراؤندے میں اسے بند کر کے گئے؟ نہیں، یفتح لہ فی قبری، یفسح لہ فی قبری، اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ اللہ کتنی کو کھول دی جائے؟ مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جائے اس کی قبر کو کھول دیا جائے، صرف قبر کو کھولا جائے؟ نہیں، یفتح لہ باب الی الجنہ، جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جائے قبر کی طرف۔ کیوں؟ فیأتیہ من ریحہا وطیبہا، یہ اتنی بڑی قبر جب ہو جائے گی، جنت کے دروازے سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں۔ اس وقت یہ کہے گا ربی اقم الساعہ، ربی اقم الساعہ، اللہ قیامت جلدی قائم کر دے، حتی ارجع الی اہلی، میں اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں اور بتاؤں کہ مجھے کیا انعام ملا ہے۔ کل کائنات سے اعلیٰ ہستی،
قرآن پڑھنے اور پڑھانے والی ہے، صرف دنیا میں نہیں، یہ زمین پہ ہوتا ہے۔ اس کے تذکرے، اس کی تعریف اللہ آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ صرف تذکرے ہی نہیں، کس طرح پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور قبر کے عذاب سے اسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ خواہش تو کرتا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں، لوگوں کو بتاؤں، دیکھیے یہ میرے عمل کا نتیجہ کیا نکلا۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جاؤ، اب قیامت تک تجھے نہیں اٹھنا۔ ادھر قیامت کی ہولناکیوں کا آغاز ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، حالت کیا ہوگی؟ ہر شخص گر رہا ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ یجیء القرآن کالرجل الشاحب، انتہا درجے کا خوبصورت انسان، چہرہ بھی خوبرو، دنیا جہان کی ایسی خوشبو ہوگی نہیں جو اس سے آ رہی ہوگی۔ کیا انوکھا لباس اس نے پہنا ہوگا۔ یہ شخص کہے گا انت ومن انت یجیء بالخیر، آپ کون ہیں؟ لگتا ہے کوئی خیر کی خبر لے کے آئے ہیں۔ قرآن کہے گا میں وہی قرآن ہوں، اضمی ہواجرک، سخت گرمی میں جس کی وجہ سے تم روزہ رکھتے تھے اور رات کی تاریکیوں میں پڑھا کرتے تھے۔ آ جاؤ، انا عملک الصالح، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اور قرآن لے کے جائے گا تو کہاں؟ اللہ کے عرش کے نیچے۔ 50,000 سال کا دن قیامت کا، لیکن روایت بتاتی ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے، شریعت کو جاننے والے، پھر عمل کرنے والے، پھر اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے، ان کے لیے صرف قیامت کو سکیڑ دیا جائے گا۔ وقت صرف اتنا ہوگا جتنا ظہر سے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حدیث لمبی ہے، اللہ کے رسول کی سفارش سے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، لیکن حکم ہوگا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفیں بنائی جائیں، انبیاء کی صفیں، فرشتوں کی صفیں، اولیاء اور اصفیاء کی صفیں، صالحین، متقین، صدیقین، شہداء کی صفیں، اور دوسری طرف کافر، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کی صفیں۔ یہاں چھٹے انعام کا اعلان ہونے لگا ہے، لیکن یہ اعلان چند لوگ نہیں سنیں گے۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، چٹریل میدان میں پوری کائنات، پوری آدمیت جمع ہے، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدمیت جمع ہے، کوئی اوٹ نہیں، کوئی درخت نہیں، کل کائنات کی نظریں ہیں۔ اعلان ہوگا، پہلے تو صفوں کا تبادلہ کرو نا۔ تبادلہ کیسے ہو؟ الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، اے حافظ قرآن، اے قرآن کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے میں مہارت حاصل کرنے والے، اپنے چھٹے انعام کو وصول کرنے کے لیے ذرا اپنی صفوں سے نکلو نا، یہ خاکی صفوں سے نکلو، آ جاؤ پہلے ان صفوں میں جہاں جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کھڑے ہیں۔ کیا کمال کا یہ پروٹوکول ہو۔ آج دنیا ترستی ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ایک پکچر لے لیں، جس کو اللہ کا بلاوا آئے گا، آ جاؤ جبریل امین کے ساتھ، بڑا اس سے بھی بڑا کوئی نام ہے۔ یجیء القرآن، جب یہ چھٹا انعام وصول کر لے گا قرآن پھر آئے گا، اور اللہ سے گزارش کرے گا کہ ساتویں انعام کا بھی اعلان فرما دیجئے، یا ربی حلہ، اللہ اسے اور بھی کچھ دیجئے نا۔ فرشتوں کے ساتھ تو کھڑا کر دیا، فیلبس حلۃ الکرامہ، دنیا کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، جسم پہ لباس نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن کی سفارش کو کیسے قبول کریں گے؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قرآن پڑھا کرو، یہ سفارشی ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول کے بعد سفارش قبول کی جائے گی،
تو روزے اور قرآن کی سفارش کرے گا اللہ کچھ اور بھی انعام دیجئے، ساتھ ہی ساتواں اعلان بھی ہوگا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، عزت کا لباس، جنتی خلعت فاخرہ پوری کائنات کے سامنے اسے پہنائی جائے گی۔ یا رب زد ہو، قرآن کہے گا آٹھواں انعام کدھر؟ اللہ کچھ اور بھی دیجئے۔ فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اللہ حکم دیں گے اور فرشتے تاج لائیں گے اور اس کے سر پہ سجائیں گے۔ ابھی یہ آٹھواں اعلان جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کے فرشتے جو ہی تاج پہنائیں گے حکم ہوگا والدین کدھر ہیں؟ والدین کدھر ہیں؟ والدین کو لایا جائے گا۔ البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس وفي رواية لا تقوم لهم الدنيا۔ اللہ اسے اور بھی کچھ دیجئے۔ یہ آٹھویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے، جہاں اس حافظ قرآن کے سر پہ تاج سجایا جائے گا، پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے والد، اس کی والدہ کو لایا جائے گا اور ان دونوں کے سر پہ بھی تاج کو سجایا جائے گا، جس کی روشنی کیا ہوگی؟ سورج سے بھی زیادہ۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں اور علماء لکھتے ہیں، یہاں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ جہاں پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی، سورج سے بھی اگر اس کی روشنی بڑھ گئی تو گویا پوری کائنات کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے یہ لوگ۔ کون؟ یہ عائلہ ربانیہ، یہ خوبصورت خاندان جس میں ایک حافظ قرآن ہے، والدین ہیں۔ لا تقوم لهم الدنیا، دنیا ساری کی ساری بیچ دی جائے، ان تاجوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ یہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے۔ یہاں تک بس نہیں ہے، ایک نویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے۔ یا رب ارض عنہ، یہ سفارش ابھی کر رہا ہے تو قرآن ہی، يناشد في ارضائه لحبيبه واجدر به سؤلا الیہ موصلا۔ کیا کمال کی سفارش ہے! نہ اللہ سفارش کرنے سے روکیں گے قرآن کو، نہ اس کی سفارش رکے گی، یہ بلکہ ضد کرے گا۔ کس طرح کیا ضد؟ اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے۔ فَيَرْضَى عَنْهُ رَبُّهُ، اللہ ذوالجلال کے سارے انعام ہے تو رضامندی، جیسے کہ ابن حجر لکھتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال پھر سب کچھ سنائیں گے، دنیا والوں گواہ رہنا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا۔ رضا کے بعد یہ سب سے پہلا انعام جس کی تڑپ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، اور اس تڑپ کو اتنی گہری اپنے دل میں لے جاؤ کہ زندگی کی آخری رمق اور سانس تک اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تڑپتے رہو، کس طرح میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن، ماہر قرآن بن جائے۔ وہ تڑپ کیسی؟ جو ہی اللہ راضی ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ یقال لصاحب القرآن، پھر اللہ ذوالجلال ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، اللہ ہر ایک سے کلام کریں گے، لیکن یہ کلام کتنی مبارک ہے، اللہ خود اپنے بندے سے مخاطب ہوں گے۔ اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، میری رضا کا انعام پانے والے آ جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور قرآن کو پڑھتے جاؤ۔ اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ آج بڑھو، تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے، اسٹیج پہ بیٹھ کے نیچے آ جاتے تھے، آج ذرا معاملہ کچھ اور ہے، پوری دنیا کو دکھانا ہے۔ یہ ہیں جن کے بارے میں میں نے اعلان کروائے تھے۔ آج تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس آئے گی۔ 6236 آیتوں کی تلاوت کرنے والا، یہ جنت کے کتنے بلند مقام پہ ہوگا۔
اس نویں انعام کے حقدار بننے کی اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں، ہماری اولاد اور نسلوں میں یہ خیر کو جاری فرما دے۔ یہاں علماء کی جماعت بیٹھی ہے جو میرے سر کے تاج ہیں، یہ جانتے ہیں دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں، جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیا جائے اس پلے کی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ جو ہی انسان کی روح نکلتی ہے انسان کا عمل ختم۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ادھر روح نکلتی ہے ادھر اعمال بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تو اجر ہے، یہ سزا ہے، یہ جزا ہے۔ لیکن 10واں انعام اللہ نے دنیا میں نہیں آخرت میں چھپا کے رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن تو اللہ کے خاص بندے اور اللہ والے ہیں۔ وہ 10واں انعام کیا ہے؟ دنیا میں تو جو لاکھوں کتابیں، کیا اربوں کتابیں موجود ہیں، کوئی روئے زمین پہ ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھنے سے آپ کو ایک حرف کی 10 نیکیاں ملے۔ یہ واحد قرآن ہے، ایک حرف، خواہ اس کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، تمہارے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ۔ اللہ فرمائیں کہ میرے بندے دنیا تو دنیا رہ گئی، میرے انعام ذرا دیکھو، تم جو آیت پڑھ رہے ہو ہر آیت کے بدلے میں آج بھی تیرے درجوں میں اضافہ کرتا جا رہا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم کہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، ان 2 کلمات پڑھنے سے انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے جو اس نے زندگی میں کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی، اس دن کے بعد سے پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہو گئی۔ اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ یا حازن اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ، یا عبد اللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ۔ جی سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والے نہیں ہیں، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ اس خزانے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ذکر کے ساتھ ایک اور ذکر کا بھی تذکرہ کیا، اور وہ ذکر کون سا ہے جس کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ ذکر ہے جس کی تمنا اور تڑپ 1400 سال سے لوگ کرتے آئے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اولادوں کو بھی کروانی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ یہ وہ کلمہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری سانس جاری ہوں اور ختم ہو رہے ہوں اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، ادھر کلمہ جاری ہوگا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں نا، وہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا، تو جب اس کی جان نکلنے لگی تو اس کو لوگ کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ کہتا ہے هذا القماش بدرہمین وهذا القماش ب10 دراہم، یہ 2 درہم کا ہے، یہ 10 درہم کا ہے، وہ کہیں کلمہ پڑھو، اور اسی طرح کہتا کہتا مر گیا۔ شراب نوشی کرنے والے کو کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو،
تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ اشرب انت ثم اسقنی، پہلے تم خود پی لو پھر مجھے پلانا. اور اسی طرح کہتا وہ مر گیا. جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں موت کے وقت وہی یاد آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے. لوگ آگ اس قدر جلا رہے ہیں اور خواہش اور تمنا کیا ہے ان لوگوں کی؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم. ایک علاج ہے کہ اس کو جلا دو. ابراہیم علیہ السلام کو راکھ بنانے کے لیے اس قدر آگ جلائی گئی. لو طار علیہا طائر سقط مشویہ، اتنی آگ کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا. لیکن ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نہیں پھینکا، منجنیق میں ڈال کے پھینک، کیونکہ آگ تک تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ ذوالجلال پہ یقین کرنے والے پیغمبر کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل. جب انہیں پھینکا جا رہا تھا یقین کی کیفیت دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ آخری کلمہ یہ تھا جب انہیں پھینکا جا رہا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ادھر یہ کلمہ ادا ہوا، ادھر اللہ ذوالجلال کا قرآن ہمیں ایک سبق دے رہا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو. آگ تو اللہ کی مخلوق ہے، میرے بندے کو جلانا نہیں ہے. ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی دیکھ رہا ہے. جو ہی ان کو پھینکا وہ بیٹھ گئے. آگ ختم ہو گئی سوائے ان رسیوں کے جو بندھی ہوئی تھی. جب وہ رسیاں بھی جل گئیں مسکرانے لگ گئے. باپ دیکھ کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا میرا رب مجھے کافی اور بہترین کارساز ہے. یہ آگ، یہ شعلے، یہ کوئلے کیسے ختم ہوں گے؟ یہ میری تکلیف اور میری ٹینشن نہیں، میرا رب کرے گا. اس ذات پہ یقین کیا. اللہ ذوالجلال نے اسے باغ اور باغیچہ. تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کثرت سے پڑھا کر. اللہ کے رسول نے فرما دیا، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کا ذکر یہ انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے اگر انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو اللہ کے ذکر سے ممکن ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو. دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر. جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، بس 100 مرتبہ کہہ دے، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں.
جن کو اسم اعظم کہتے ہیں. اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ بھی اسم اعظم. دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی. اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت. اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ بھی اسم اعظم. اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کرے. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تکلم تکلم ثلاثا. جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں. یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ له، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے؟ یہ کہو کہ اللہ مجھے دے. کثرت سے یہ بات کہیں. آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کا کوئی روکنے والا نہیں ہے. مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا. جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر. اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. 4 دوسرے انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے. ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے. قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون
فقال قد برئ من الشرک، ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو بابوزرگوں، قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں۔ اس میں اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطا، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے، ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا، اللہ میں یہ چاہیے۔ فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجیے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنا، آدم سے لے کر آج تک، اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے۔ جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے، کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کر۔ وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے، اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا ہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ لوگوں، جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا۔ اللہ بھی پردہ پوشی کرتا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہو یجعلہ اللہ تحت کنفہ، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نعم یا رب اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں یا رب، لا یا رب نہیں میرے مالک۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا دنیا، تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطی پہ پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو۔ چھوٹی سی آخری بات کر کے میں اور آپ اپنے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط۔ حدیث آپ نے سن لی ہے، حیا اور ایمان اکٹھے، حیا چلا جائے تو ایمان بھی۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث پر۔ دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں، استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا۔ اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو، تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا۔ العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا۔ اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا۔
اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے. اور اللہ عز و جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا. میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا. اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے. زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دیتے. ساتھی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے ہیں. فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع. رزق دینے والا تو جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے. آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے. کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں. پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے. متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس، کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے کہ دنیا تو ہے ہی متاع. عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے. جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے. ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی. آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اگر اللہ عز و جلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا. کافر مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا. تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے. ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہوں. کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا. کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا ہم تو اس پہ راضی.
ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. فرحوا بما عندهم من العلم. اور اس لیے اللہ جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے. خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون کے بہت بڑے خزانے تھے. 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے. قوم نے کہا اتنا اکڑنے اچھلنے کی بات نہیں ہے. اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے, نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے, اسے اللہ یاد ہی نہ رہے. اللہ اس خوشی کو پسند. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی؟ دروازے کھول دیے ان کو. جب انہیں نعمتیں ملی نعمتوں پہ اچھلنے لگے کہ لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ, میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. اس مسئلے نے قد ارہقتنی واسقمتنی, اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے, میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے, مجھے اس کا حل غم دیکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے, تھکا دیا ہے, بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی, اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دیا. کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے. یہ ہے غم, یہ ہے اصل فکر کی بات, یہ ہے اصل سوچنے کی بات جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دی. اصل کامیابی یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ دنیا کوئی دیکھے آخرت کی کیا ضرورت ہے, تو یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیں, اسی کا کوئی نقصان. آج چاروں طرف ایک ہی آواز ہے کہ مجھے خوشی ملنی چاہیے. صحابہ کرام کی زندگی کا ترہ امتیاز تھا کہ میں کس کس کو خوشی دے سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے ای الناس احب الی اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہر شخص دنیا میں کوئی کسی کا پیارا بننا چاہتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے محبوب ترین انسان کون ہے؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں آیا, اس نے ایک دوسرا سوال کر وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو اچھے کام ہو جن کو اللہ نے نیک طینت بنائی ہو. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں سوال سنے اور ان دونوں سوالات کو سننے کے بعد پھر آپ نے جو جواب دیا, کیا کمال کا جواب ہے جو میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور فکر کرنے کی بات اس میں موجود ہے. احب الناس الی اللہ انفعهم. اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن
ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ جو اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ترین لوگ ہیں. اس کے لیے کام کرنا ہوگا. انفعهم للناس، وہ لوگ اس صف میں کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے. زبان سے نفع، اپنے مال سے نفع، اپنی عقل و فراست سے نفع، علم و دانش سے نفع. کس طرح لوگوں کو نفع مل سکتا ہے اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، اور یہاں فکر ہوتی ہے کس طرح مجھے نفع مل سکتا ہے. دونوں میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تاجروں کو بھی یہ کہہ دیا تھا، التاجر المسلم الصدوق، ہو تاجر، ہو مسلمان، ہو سچ بولنے والا، الامین، ہو امانت دار. قیامت کے دن ہوگا اللہ ذوالجلال اسے انبیاء کے ساتھ کھڑے گا. اس لیے فرمایا زن وارجح، اگر تم وزن کر کے کوئی چیز دینا چاہتے ہو برابر نہ دینا بلکہ زیادہ دینا. اصول دیکھیے، اگر کوئی تجارت میں زندگی کھپا رہا ہے ذرا اس اصول کو اختیار کر کے دیکھے، برکتیں اتنی آئیں گی سنبھالی نہیں جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. احب الناس الى اللہ انفعهم للناس، اللہ ذوالجلال کے محبوب لوگوں کی سب میں شامل ہونا ہے تو سب سے زیادہ جو نفع مند ثابت ہوگا معاشرے میں وہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب. واحب الاعمال الى اللہ سرور تدخله على مسلم. میرے صحابی تم نے یہ سوال کر دیا ہے کہ اعمال کون سے ہیں جو اللہ کے ہاں محبوب ترین ہیں. سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تم خوشیاں بانٹنے والے بن جاؤ. انسان کی زبان سے نکلے کلمات جو ہیں اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور نکلے ہوئے کلمات پہ سزائیں بھی ملتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بات سکھائی تھی. ایک صحابی کے استفسار پہ آپ نے کہا کہ درود زیادہ پڑھا کرو. حدیث لمبی ہے. صحابی نے یہ گزارش کی اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں مجھے مانگنے کا کچھ وقت ہی نہ ملے تو پھر فرمایا